ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا اپنا آفس ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایکشن جو ہیں وہ خود جو ہے لاؤڈ کرتے ہیں اور خود بیان کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں اس بات کا تصور تک نہیں کر سکتا کہ میں کسی سیاستدان کے خلاف کوئی سلطانی گواہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ لکھنا بھی درست نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ لکھ دیتے ہیں ہم، اور یہی صحافی کا کام ہے، جو سوچتے ہیں وہ بول دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کسی عدالت میں جانے کے روادار نہیں ہیں کہ ہم کوئی سلطانی گواہ بنیں گے، کسی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس قسم کا جو تاثر اگر آیا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط اور بے معنی بات ہے، اور میں نے کبھی یہ تاثر بھی نہیں دیا کہ میں یہاں پر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پیش ہو جاؤں گا۔ دیکھیں مجھے ایک نوٹس ملا تھا، یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میرے آفس نے مجھے انفارم کیا کہ آپ کے بارے میں ایک الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا ہوا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ لاسٹ یہ جمعرات کی بات ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ 10:30 بجے اپیئر ہو جائیں یہاں کورٹ کے سامنے، اور میرے ساتھ ایک آرٹیکل تھا، تو میں نے یہاں جو متعلقہ لوگ تھے ان سے معلوم کیا کہ یہ ہے کیا معاملہ۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، کورٹ یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہے الیکشن کمیشن کی کہ یہ واقعی آپ کا آرٹیکل ہے، آپ اون کریں گے؟ میں نے کہا بالکل، جب میرا سیاسی منظرنامے کے حوالے سے میں نے لکھا ہے، ایک ایک لفظ کو میں اون کر رہا ہوں، اور میں اون کروں گا، خواہ وہ الیکشن کمیشن کی عدالت ہو یا کوئی اور عدالت ہو، صحافیوں کی سے بات کرنی ہو، تب بھی میں کہوں گا کہ جو کچھ میں لکھتا ہوں میں اون کرتا ہوں۔ اور جہاں تک سلطانی گواہ بننے کی بات ہے، قطعاً جو ہے میں اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ 77 کا میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا، میں اس وقت ممتاز علی بھٹو صاحب کے ساتھ تھا، ان کا پورا سٹاف پکڑا گیا اور ان کے پورے سٹاف کو سلطانی گواہ بنا لیا گیا۔ میں واحد شخص تھا جس نے استعفیٰ دیا، میں نے صاف لکھا اسمبلی ملٹری کورٹ کو کہ میں سلطانی گواہ نہیں بنوں گا، آپ مجھے ٹرائل کر لیں انڈیویجول کی حیثیت سے، میں سرکاری ملازم نہیں ہوں۔ اور میں نے اس وقت ان کا، آج تو مارشل لا والے حالات تو نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، کسی کے خلاف کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ یہ سیاستدان دیکھیں، یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کے خلاف گواہی دیتے پھریں، یہ صحافی جو سوچتے ہیں وہ لکھتے ہیں، سوچتے ہیں وہ بولتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں جائیں اور ان کے خلاف جو ہے گواہ بن جائیں۔ میں اس قسم کا نہ تصور کرتا ہوں، نہ یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے۔ تھینک یو۔ نہیں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ان پر واضح کر دیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے کوئی گواہی نہیں دوں گا، میں صرف گواہی دوں گا اپنے آرٹیکل کے حوالے سے، یہ آرٹیکل میرا ہے اور میں نے لکھا ہے۔ جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا نام استعمال کیا گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ کیس بھی بڑا اہم ہے، تو ایز اے جرنلسٹ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیوں آپ کا نام کیوں استعمال ہوا جس واقعے کا آپ کو پتہ؟ یہ تو میں ان سے، یہ تو ایک الگ کیس ہے نا کہ ان سے میں معلوم کروں گا کہ انہوں نے میرا نام اگر اس طرح سے استعمال کیا ہے تو بغیر میری کنسنٹ کے کیسے استعمال کر لیا، جبکہ میں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے پچھلی مرتبہ جب آیا تھا، میں اس وقت بھی اپنے یہ جو سرکاری وکیل تھے ان پر واضح کر دیا تھا کہ میں آپ کے حوالے سے کوئی گواہی نہیں دوں گا، میں صرف اپنے آرٹیکل کی گواہی دوں گا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے خلاف اس وقت منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ نہیں، وہ تو پھر دیکھیں اس کو تو روکنا پھر میرا کام تو نہیں ہے نا۔ میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ میرا کیس یہ ہے کہ میں کوئی نہ کبھی سلطانی گواہ بنا نہ بنوں گا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ جرنلسٹوں کا کام نہیں ہے۔ میرا جو 40-45 سال کا کیریئر ہے، میں اس کو داؤ پہ لگا دوں محض ایک چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہوگا۔